الباب الاول فی التدین والتقوی اعتقاد وجود اللہ اعلم ایہا الانسان انک مخلوق ولک خالق وهو خالق العالم وجميع ما في العالم وإنه واحد كان في الأزل وليس لكونه زوال ويكون مع الأبد وليس لبقائه فناء إلى آخر۔ مصنف فرماتے ہیں الباب الاول، چند باب اس کتاب میں رکھیں گے۔ پہلا باب فی التدین والتقوی، الباب الاول پہلا باب کس کے بیان میں ہے؟ فی التدین والتقوی۔ تدین کا معنی ہوتا ہے بیٹا دینداری، تقوی کا معنی پرہیزگاری، دینداری اور پرہیزگاری کے بیان میں۔ کس کے؟ دینداری اور پرہیزگاری کے بیان میں۔ تقوی یہ اسم مصدر ہے بیٹا وقع یقی سے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں حروف کے درمیان بدل مکانی ہو گیا ہے، بدل مکانی۔ وقع یقی، وقیعن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اسی کا اسم مصدر ہے تقوی، اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری۔ اعتقاد وجود اللہ تعالی، سب سے پہلی بات دیکھو، اللہ رب العزت کے وجود کا اعتقاد رکھنا۔ اعتقاد کا مطلب عقیدہ رکھنا، اللہ کا موجود ہے اس کے وجود کا عقیدہ رکھنا، یہ معنی ہوا۔ تو اعتقاد یہ مصدر ہے بیٹا افتعال کا، کس کا مصدر ہے؟ افتعال سے، ٹھیک ہے؟ باب افتعال پڑھا ہے تو باب افتعال کا مصدر ہے اعتقاد، اعتقد یعتقد اعتقادا، عقیدہ رکھنا، جیسے اجتنب یجتنب اجتنابا، ٹھیک؟ وجود کا معنی وجود ہی ہوتا ہے۔ اعتقاد وجود اللہ، وجود اللہ دیکھو ہم مجرور پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں بیٹا مجرور؟ اس لیے کہ لفظ اعتقاد یہ مضاف ہے، اور وجود اللہ میں جو وجود ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے بیٹا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک؟ ایسی ہی لفظ وجود مضاف الیہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مضاف بھی ہے لفظ اللہ کی جانب، تو لفظ اللہ بھی مضاف الیہ بنے گا لفظ وجود کا، تو اسی لیے، اور جب وہ مضاف الیہ بن گیا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کیا پڑھا؟ وجود اللہ، ٹھیک ہے؟ مجرور پڑھا۔ اعتقاد وجود اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ رکھنا۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صاحب کتاب عربی کی عبارت میں وہ باتیں بتا رہے ہیں، دیکھو فرماتے ہیں اعلم، اعلم یہ علم یعلم علما، باب سمع یسمع سے یاد کرنا، جتنا میں بتا رہا ہوں سب یاد کرنا بیٹا۔ علم یعلم باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، اسی سے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اعلم، تم جان لو، کیا؟ تم جان لو۔ اب کیا جان لو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فعل امر کا صیغہ ہے، ٹھیک؟ اعلم ایھا الانسان، ایھا الانسان، ایھا الانسان میں جو ایھا ہے بیٹا وہ ترکیب میں موصوف واقع ہوتا ہے، اور جو الانسان ہے اس کے ماں بعد وہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعلم ایھا الانسان، اے انسان تو جان لے، کیا جان لے؟ انک مخلوق، تو انکا ہم نے پڑھا، انکا نہیں پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ اعلم کا یہ مفعول بھی ہے، تو پورا جملہ مل ملا کر مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملے کے شروع میں نہیں ہے، اس لیے انا نہ پڑھ کے ہم نے انا پڑھا، ٹھیک؟ کیونکہ جملے کے بیچ میں اگر کوئی ایسا لفظ آتا ہے لفظ انا یا انا میں سے، تو بیٹا وہ انا پڑھا جاتا ہے، اور شروع میں آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک؟ اعلم ایھا الانسان انک مخلوق، اے انسان تو جان لے بے شک تو مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب پیدا کیا ہوا ہے۔ وَلَكَ خالق، لکا تیرے لیے، خالق پیدا کرنے والا، وَلَكَ خالق اور تجھے ایک پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ خالق العالم اور وہی سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالق العالم، عالم کا معنی جہان، وہی عالم اور کائنات اور دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ عالم کے بارے میں بیٹا آپ نے جان لیا کہ عالم یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن پر، خاتم کے وزن پر،
لہذا اس کا معنی ہوگا اعلی علم۔ تو کائنات کو، دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کے وجود تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں اس کی وجود کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا کائنات میں ہم نے کوئی بھی چیز دیکھی تو ہر چیز میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، آج چھوٹی ہے، کل بڑی ہے، پرسوں ختم ہو گئی، ایسا ہوتا ہے نا۔ ایک بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا ہوا، تھوڑا بولنا سیکھا، پھر بڑا خطیب بن گیا، عالم بن گیا، محدث بن گیا، فقیہ بن گیا، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سارے کام کائنات میں ہم دیکھ کر یقین اس بات کا کر سکتے ہیں کہ کوئی ذات ضرور ہے جو چھوٹا سا پیدا کرتی ہے، پھر اس کو بڑا کرتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے، پھر اس کو مار بھی دیتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے۔ آدمی نہ اپنے آپ سے پیدا ہو رہا ہے، نہ اپنے آپ سے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، نہ اپنے آپ سے کوئی چیز ختم ہو رہی ہے۔ تو بھئی اگر اپنے آپ سے کوئی پیدا ہوتا تو ابھی کیوں پیدا ہوتا؟ ہم تو سب سے بہتر زمانے میں اپنے آپ سے پیدا ہوتے، تو سب سے بہتر زمانے میں نبی کے زمانے میں پیدا ہو جاتے نا اپنے آپ سے، ہے نا۔ اور جب پیدا ہو گیا تو یار کائنات کی نیرنگیوں کو دیکھ کر تو ہر آدمی کا دل چاہے گا کہ نہ مرے، لیکن پھر بھی مر جاتا ہے، چاہے کتنے ہی پیسے والا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ خود سے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، کوئی نہ کوئی مارنے والا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں سے پیدا کرنے والے، مارنے والے کے وجود اور اس کی ذات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا، یہ سب کے سب اللہ کی ذات کے لیے اعلی معرفت ہے، اس لیے اس دنیا کو عالم کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ خالق العالم، اور وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَجَمِيعُ مَا فِي الْعَالَمِ، بلکہ جمیع ما فی العالم نہیں کہیں گے اسے، وَهُوَ خالق العالم، وہ عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو العالم بیٹا مجرور ہے، خالق کی اضافت ہے العالم کی جانب، ٹھیک ہے نا۔ تو اضافت کی وجہ سے وہ مجرور ہے، اور اسی پر عطف ہے جمیع کا، لہذا جمیع بھی معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ تو اب پڑھیں گے عبارت وَهُوَ خَالِقُ الْعَالَمِ وَجَمِيعِ مَا فِي الْعَالَمِ، وہ عالم کا بھی پیدا کرنے والا ہے، دنیا کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور ان تمام چیزوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، ما فی العالم، جو دنیا میں ہے۔ وَإِنَّهُ وَاحِدٌ، اور وہ اکیلا ہے، اور وہ اکلوتا ہے۔ کان فی الازل، وہ ازل میں تھا۔ ازل کا مطلب اب ہم گزرے ہوئے زمانے کی طرف ہمیشگی کا تصور جو کریں تو وہ بیٹا ازل کہلاتا ہے، اور آنے والے زمانے کی طرف ہمیشگی کا اگر تصور کرے تو بیٹا وہ ابد کہلاتا ہے۔ تو ازل اور ابد یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک، ٹھیک ہے نا۔ اب معنی ہوگا کان فی الازل، وہ ازل میں تھا یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ولیس لکونہ زوال، کون کا معنی کانا یکون کونا، اس کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، پایا جانا۔ ولیس لکونہ اے لیس لوجودہ، یہ معنی ہوگا یعنی اس کے وجود کے لیے زوال نہیں ہے۔ زوال کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے۔ وَيَكُونُ مَعَ الْأَبَدِ، یکونو کا معنی کانا یکونو ہونا بھی ہوتا ہے، وَيَكُونُ فعل مضارع ہے تو اس کا معنی ہوگا یکونو مع الابد، وہ ہمیشگی کے ساتھ رہے گا۔ ہمیشگی کے، ابد کا معنی ہمیشہ، تو وہ ہمیشگی کے ساتھ رہے گا یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وَلَيْسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ، بقیہ یبقى باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا، اسی سے مصدر ہے بقا۔ لیس لبقا، اس حاصل مصدر ہے بقا۔ لیس لبقائه فناء، اس کی بقا کے لیے فنا نہیں ہے، یعنی اس کی ہمیشگی کے لیے فنا نہیں ہے۔ فنا کا مطلب اس کی ہمیشگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وجودہ فی الازل، اس کا وجود ازل میں تھا یعنی وہ ہمیشہ سے ہے۔ والابد، اور اس کا وجود ابد میں ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ فرماتے ہیں وجودہ فی الازل والابد واجب، اس کا وجود ازل میں اور ابد میں واجب ہے یعنی لازمی ہے۔ وما للعدم الیہ سبیل، عدم کا معنی عدم معدوم ہونا، ختم ہونا، اور ختم ہونے کے لیے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ما للعدم میں ما مشابہ بلیسا ہے بیٹا، اور للعدم یہ ما مشابہ بلیسا کی خبر مقدم ہے، اور سبیل اس کا اسم مؤخر ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے سبیل یہ مرفوع ہے، کیونکہ ما مشابہ بلیسا یہ لیسا کا سا اسم عمل کرتے ہیں یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ وما للعدم الیہ سبیل، اور عدم کے لیے، ختم ہونے کے لیے
اس کی طرف کوئی ختم ہونے کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ وہ ہوا موجود بذاتی، وہ اپنی خود سے، بذاتی ہی کا معنی خود سے، وہ ہوا موجود بذاتی ہی، وہ خود سے موجود ہے، کل احد الیہ محتاج، ہر چیز، ہر ایک، کل احد ہر ایک، الیہ اس کی طرف، محتاج محتاج ہے۔ کل احد یہ بترکیب اضافی ہو کر بیٹا یہ مبتدا ہے، اور الیہ جار مجرور سے مل کر یہ محتاج کا ظرف لغو مقدم ہے، اور محتاج اپنے ظرف لغو مقدم سے مل کر یہ خبر مؤخر ہے۔ اب معنی ہو خبر ہے اس کی ہے، معنی ہوگا کل احد الیہ محتاج، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ولیس لہ الی احد احتیاج، احتیاج یہ احتاج یحتاج احتیاج باب افتعال سے مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ضرورت۔ معنی ہوگا ولیس لہ الی احد احتیاج، لیس لہ اس کے لیے نہیں ہے، الی احد کسی کی طرف، احتیاج کیا نہیں ہے، احتیاج یہ لیسا کا اسم ہے، اس کا معنی ہوگا اس کے لیے کسی کی طرف ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وجودہ بہ، اس کا وجود اسی سے ہے یعنی خود سے ہے، ووجود کل شیء بہ، اور ہر چیز کا وجود بھی اسی سے ہے، یعنی اس کا وجود بھی خود سے ہے اور اسی کے ذریعے سے ہر چیز کا وجود ہوا ہے نا۔ کل شیء، کل شیء، شے کا معنی چیز، شے کی جمع ہوتی ہے بیٹا اشیاء، ہے نا۔ وجود کل شیء بہ، ہر چیز کا وجود اسی سے ہے۔ آج بیٹا میں نے یہ آپ کو اتنا پڑھایا، اس عبارت میں کہیں کہیں میں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ ترکیب آپ کو مشکل ہوگی، تو میں نے ترکیب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ ہے۔ کہیں پر کسی لفظ کا جمع بھی بتائی، کسی اور الفاظ کے معنی بھی بتائے، کہیں پر فعل یا مصدر آیا تو اس کا باب بھی بتایا کہ یہ اس باب سے ہے۔ بیٹا جس انداز میں نے بتایا ہے نا، اسی انداز میں، بہت زیادہ بھی نہیں بتایا میں نے، لیکن جتنا بتایا اگر آپ انہی باتوں کو اپنی کاپی پر لکھ کر یاد کر لو گے اور اسی طریقے سے پوری کتاب پڑھو گے جہاں تک بھی کتاب ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو عربی انشاءاللہ آنے لگے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد کرنا، کاپی میں بھی الفاظ کے معانی لکھنا، الفاظ لکھنا، ان کے باب لکھنا، ٹھیک۔